बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशियात इकनॉमिक्स क्लास 12 12वीं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और हम करने जा रहे हैं इसके लॉन्ग सवाल चैप्टर नंबर 2 के और सॉरी 5 के, जिसका नाम है बैनुल-अक़वामी तिजारत। थोड़ी देर पहले इसके शॉर्ट कर चुके हैं, ज़रा एक लॉन्ग की बारी आने जा रही थी। पहला लॉन्ग सवाल है बैनुल-अक़वामी तिजारत में और मुल्की तिजारत में फ़र्क बयान करें। पेज 87 और 88 पे जनाब इन दोनों के फ़र्क बताए जा रहे हैं। चलते हैं। लो जी, 87 पेज की बिल्कुल शुरू में आ गया, डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पहले तो वही इसमें आ गया जी। अब इसमें डेफिनेशन वैसे नहीं बताने की ज़रूरत, ये ऊपर आपको याद है हमने पहले दोनों शार्ट किए थे। ये इसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा यहाँ से शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसको छोटा करके अपने अल्फाज में आपने खुद बताना है। मेरे सरमाकारी में नकल पजीरी होती है, फ़र्क होता है। जो मुल्क के अंदर सरमाया उसी शक्ल में रहता है, जो मुल्क के बाहर सरमाया है वो अपनी करेंसी के हिसाब से चलता रहता है। पासपोर्ट वीज़े की ज़रूरत पड़ जाती है, करेंसी के शहर में मुबादला हो जाता है। बाहर जो कारोबार है वो डॉलर पाउंड रियाल रिंगीट में होगा, यहाँ पर जो कारोबार ये वही हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था। जबकि जो लोकल सरमाया है वो लोकल जो है ना करेगा। ये बताना है, पॉइंट बता दे। इसका बस इतना ही बता जितना हाईलाइट किया मैंने। तजारती पाबंदी में बाद दफ़ा फ़र्क भी आ जाता है। किसी मुल्क के साथ आप ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं कर सकते। कहीं कभी टैरिफ का इशू बन जाते हैं, कभी सरकारी सहूलतों में फ़र्क पड़ जाता है, कभी पॉलिसीज आ जाती हैं जी फ़लाँ मुल्क के साथ तजारत कितनी करनी है, फ़लाँ के साथ नहीं करनी। ज़ौक़ और मेयार में भी फ़र्क आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो जिस लेवल की चीज़ें हम लोग पहनते खाते हैं बाहर दुनिया भी इस तरह की करे, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस पर चल रहे हों, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। देखिए मेयार ज़िंदगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आमदनी चंगी होंगी, पैसे ज़्यादा होंगे, तो फिर आप अंडे वाला बर्गर खाने के बजाय KFC खाएंगे बर्गर, या टेक्सास बर्गर खाएंगे, या मैकडोनल्ड पे जाएंगे अगर आपकी जेब भारी है। उसके बाद जनाब चले जाएं जी, वसाइल की दस्तयाबी। 6 पॉइंट हो गया, बस यहाँ पर पॉइंट सवाल ख़त्म हो रहा है। सिर्फ 2-3 सफ़ों का सवाल था, इसको आपने छोटा करके 2 सफ़ों में कर देना है। यहीं से जनाब अगला लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है। दिखाने का फ़ायदा कौन नहीं है, फिर भी आप कहते हैं बता देता हूँ। 109 पेज की इनके फ़ायदे क्या हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत के, ये और नुकसानात क्या हैं, पेज नंबर 89 और 92 पे। किधर गया जी, मैं भूल गया हूँ। तभी मैंने कहा था वहाँ से बस ठीक था, शुरू कर देते। पेज नंबर 89 से लेकर 92 तक। ये जी बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़ायदे है। ज़रूरत अशिया का असूल हो जाता है। जो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है वो आप बाहर से ख़रीद सकते हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान में पैदा नहीं होती या बहुत थोड़ी होती हैं, जैसे जंगी साजो सामान, जहाज़, मशीनी आलात, कंप्यूटर वगैरह, ये हम बाहर से लेते हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि ज़री जनास पैदा नहीं कर सकते, कपास, चावल, गन्ने वगैरह, तो फिर पाकिस्तान से चीज़ें दरामद कर लेते हैं, तो दोनों का काम चल जाता है। सस्ती अशिया का असूल भी इससे हो सकता है, आपको सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं बाहर से। पाकिस्तान कंप्यूटर, टेलीविज़न, कारें, जहाज़ इन ममालिक से दरामद करता है जहाँ ये अशिया सस्ती पैदा होती हैं, जबकि बदले में कपास, चावल, कालीन, आरात जराही, खेलों का सामान पाकिस्तान से कम कीमत पर वो लोग ले लेते हैं। फीफा का फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तानी फुटबॉल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड भी है और उसके बाद कीमत उसकी कम है, तब लिए जाता है। स्पेशलाइजेशन बुनियादी जो पॉइंट है वो स्पेशलाइजेशन है इस पूरे चैप्टर का, कि हर मुल्क अपने पैदावारी वसाइल से इस सूरत में इस्तेमाल करता है जब उसे अशिया की पैदाइश पर कम से कम लागत बर्दाश्त करनी पड़े। जैसे जापान है, उसने जनाब मशीनरी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया में खुद कफालत हासिल कर की है, और वो फिर जब दुनिया को बेच कर मौजें कर रहे हैं, आला मेरे ज़िंदगी से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप स्पेशलाइजेशन हासिल करें किसी एक चीज़ के बारे में, माहिर हो जाए उस पर। गाड़ियों की बात कर लें, टोयोटा, होंडा, ये सारी जापान है, दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है टोयोटा, क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली अपने शोबे में। वसी पैमाना पैदाइश है और फाजल पैदावार। जो अगर आपको मुल्क ज़्यादा चीज़ें बना रहा है तो फिर बेहतर यही है कि उसको ज़ाहिर करने के बजाय
سرمایہ کو ضائع کریں، محنت کو ضائع کریں، اس کو باہر بیچتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. جیسے پاکستان زائد کپاس چینی برآمد کر کے زر مبادلہ کما رہا ہے، اسی کو پاکستان کی توازن تجارت میں بہتری آتی ہے. اس سے ناگہانی حالات میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، مصنوعی قلت ہے، قدرتی آفات، سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، تو پھر اس سے بھی آپ دیگر ہمسائے ممالک سے امداد حاصل کر لیتے ہیں. اس سے مناپلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اجارہ داریوں کا، کیونکہ اوپن مارکیٹ ہوتی ہے. عالمی امن، اس سے ایک آپس میں بھائی چارے کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے دنیا، جب آپ تجارت کرتے ہیں دنیا کے ساتھ. نقصانات کیا ہیں؟ بیرونی اشیاء پر انحدار آپ کا جو ہے انحصار ہو جاتا ہے، آپ چیزیں جناب عادی ہو جاتے ہیں باہر سے چیزیں لینے کی، خود بنانا نہیں پڑتا، مفت مل جو رہا ہے باہر سے پیسے دے کر. محدود اشیاء کی پیدائش میں تشخیص کار، آپ اپنے طور پر جو ہے نا وہ اسپیشلائزیشن حاصل نہیں کر سکتے ہر چیز پہ. کئی دفعہ بڑی سخت شرائط پر چیزیں آپ سے باہر سے لینی، جیسے پاکستان جب F-16 جہاز لیے تھے امریکہ سے تو بڑی سخت اور جو ہے نا وہ کڑی شرائط کے تحت لیے تھے ہم نے. بعد میں انہوں نے دیے بھی بڑے، پھر مشکل سے پیسے بھی ہم سے انہوں نے لے لیے تھے. تو یہ مسائل پھر باہر سے بنتے ہیں بعد دفعہ ایکسپورٹ جب آپ کر رہے ہیں. خام مال کی منڈیاں، اسلحہ اور مضر صحت اشیاء کی دستیابی بھی ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف معاشرتی برائیاں بلکہ انسانی صحت بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے. شراب، افیون، چرس، ہیروئن جیسی چیزیں جو ہے وہ تباہ برباد کر رہی ہیں. اور بعض دفعہ معاشی اتار چڑھاؤ بھی آ جاتے ہیں، کساد بازاری ہو جاتی ہے دنیا میں. سیاسی غلبہ کے لیے بھی ہے، جیسے آج کل آپ دیکھیں امریکہ جیسا ملک ہے وہ سیاسی غلبہ چاہ رہا ہے، پوری دنیا میں تجارتی غلبہ چاہ رہا ہے، تو اسے بھی پھر جو ہے نا وہ ہم جیسے ممالک کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تک یا جو پرانے دور میں ہمارے ملکوں پہ قبضے تھے، فرانس کے، پرتگال، اسپین، برطانیہ، جن کو کالونیز کا دور کہتے تھے، کالونزم، جیسے ہم پہ غلبہ تھا انگریزوں کا، تو وہ بھی پھر جو ہے نا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہیں سے جناب سوال شروع ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا، پہلے چیک کرنا پڑے گا. کلاسیکی نظریہ آدم سمیت کے بارے میں بتانا ہے جی. کلاسیکی نظریہ بین الاقوامی تجارت بیان کریں. بابا اکنامکس ایڈم سمتھ. بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی نظریہ، اس میں دونوں آ جائیں گے جناب. اس میں پہلے تو ایڈم سمتھ کا نظریہ کلی برتری آ جائے گا، اور ڈیوڈ ریکارڈو کا نظریہ جو ہے وہ تقابلی برتری یا تقابلی ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کا نظریہ، جبکہ ڈیوڈ ریکارڈو نے تقابلی منصارف کا اصول پیش کیا. میرا خیال ہے منہ سے بیٹا ٹیڑھا ہوا ہے یا کوئی وجہ ہے. تو یہ ایکچولی جو ہے یہاں سے شروع ہو جائے گا، اور یہ جناب پہلے تو یہاں تک آپ کریں گے، اس کے بعد پھر کلی برتری کا جو ہے وہ شروع کریں گے بتانا اس کو. یہ یہاں تک ڈیفینیشن کر دیں بس، آگے لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لمبا کام ہو جاتا ہے، بس اتنا بڑا ہے. اس کے بعد نظریہ تقابلی جائزہ یہاں سے شروع کریں گے، اور جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں بس وہاں تک کریں گے. تو اس کے بعد جناب آخر میں جو ریکارڈر نے خود کہا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ بتائیں، اور ساتھ ہی سوال کو ختم کر دیں بس. یعنی پہلے جو ایک جنرل آئیڈیا ہے وہ دیں آپ، یہ والا، اس میں موٹی موٹی باتیں بتا کے کچھ اہم جو پوائنٹس ہیں جو ان دونوں نے دیے تھے مشترکہ پوائنٹس وہ یہ تھے. اب ان دونوں کا جو اپنا اپنا علیحدہ نظریہ تھا وہ بتا دینا ہے، صرف ڈیفینیشن بتا دیں. یہ کلی برتری کا نظریہ ہو گیا، اور یہ نظریہ تقابلی صارف ہو گیا، اور یہ ڈیوڈ ریکارڈو کے اپنے الفاظ میں جو ہے نا وہ یہ تھا، مدرج الفاظ سے کی بس، باقی مزید کچھ نہیں کرنا. فل و فل کل و کل. توازن تجارت اور توازن ادائیگی میں فرق بیان کیجیے. 98 نمبر پیج ہے. بالکل آخری لائن سے شروع ہو رہا ہے. دا بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹس. لانگ کوسچن نمبر 4. توازن تجارت میں صرف ویزیبل گڈس کی درآمدات اور برآمدات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس لیے کسی ملک میں سال بھر کے دوران جو چیزیں نظر آتی ہیں اور مخصوص حجم رکھتی ہیں، صرف ان کی درآمد اور برآمد کو کے توازن کو توازن تجارت کہتے ہیں، بیلنس آف ٹریڈ. اب اس میں وہی امپورٹ اور ایکسپورٹ آ گئے. امپورٹ ایکسپورٹ ان چیزوں کی جاتی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن توازن ادائیگی جو ہے یہ وہ جو لون ملتے ہیں، جو قسطیں آپ دے دیتے ہیں یا سود دے دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، یہ وہ پیسہ ہے جو کہ غیر مرئی اشیاء سے، ان کو توازن ادائیگی کہتے ہیں. یہ بھی موافق غیر موافق ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے پھر اب بہتر ہے تھوڑا سا پروفیسر کینڈل برگر کا بھی ایک آدھ اور ڈیفینیشن بتا دیں. بس اتنا ہی سوال تھا، مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
چھوٹا سوال تھا، چھوٹو لانگ تھا، آخری لانگ مندرجہ ذیل کو تفصیل سے بیان کریں. یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور WTO کیا کرتا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. تو پہلے جناب کرتے ہیں کثیر المملکتی کارپوریشن، ملٹی نیشنلز، بڑی بڑی کمپنیاں، بروک بانڈ، لیور بردرز، نیسلے، آپ آئے دن انہی کی چیز استعمال کرتے ہیں. ہر دوسری چیز انہی میں سے کسی کمپنی کی بنی ہوتی ہے. یہی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. پہلے جناب اس کا بتا دیں گے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، ان کو سالوں سال، 200 سال، 300 سال ہو چکے ہیں. ٹیرف کی وجہ سے بھی ایشو بن جاتے ہیں. پہلے تو بتا دیں ان کے فائدے کیا ہیں ملٹی نیشنلز کے، کہ ترقی پذیر ممالک میں بھی جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اشیاء کا معیار بہتر ہو جاتا ہے، معیار زندگی بہتر ہو جاتا ہے، لوگوں کا مقابلے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور مزدوروں کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے، اور ضرورت زندگی کم قیمت پر دستیاب ہو جاتی ہیں. لیکن نقصانات بھی بڑے ہیں. ان کا اثر ہو جاتا ہے آپ کے ملک کے اوپر. ملکی ٹیکس اور سرچارجز ادا نہیں کرتی، یعنی کام بھی کرتی ہیں، ٹیکس بھی نہیں دیتی ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کے ذرائع بھی استعمال کرتی ہیں. بے جا استعمال سے مستقبل میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. صرف کئی دفعہ قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھا دیتی ہیں. صرف جیسے دیکھیں آئے دن دوائیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب شوگر کی دوا ہو گئی ہے، انسولین ہو گئی، یہ ایک بنیادی ترین دوا انسانی زندگی بچانے والی، اس کی ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وجہ کہ یہ ساری باہر سے آ کے بنتی ہے. کینسر کا علاج، اس طرح کی جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے علاج ہیں وہ بہت ہی مہنگے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی بات ہو چکی، کیونکہ ہم لوگ یہ خود نہیں کر سکتے. سارا باہر سے یہ ملٹی نیشنل کمپنی جو دوائیاں بنا رہی ہیں. تو یہ آپ کو صرف ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہیں سے دیکھ لیں کہ کتنا مسئلہ بن رہا ہے. چلتے چلتے جناب سوال یہاں پر ختم ہوا. یہی اگلا پھر آخری لانگ سوال کا دوسرا حصہ ہے WTO، عالمی تجارتی ادارہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا. پہلے تو بتائیں کہ یہ 1 جنوری 1995 کو بنایا گیا، جس میں 148 ملک، یعنی ہر ملک اس میں شامل نہیں ہے. WTO میں یاد رکھیں 148 ملک شامل ہیں. ویسے تقریباً 195 ملک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اور کل ملا کر جو ممبرز نہیں ہیں وہ بھی، اور جو ممبر تقریباً 211 213 کے قریب جو ہے نا وہ آزاد ٹیریٹریز بنتی ہیں. اور اس کے فوائد کیا ہیں پھر وہ بھی بتانے ہیں، اور اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی بتانے ہیں. یہاں تک، کیونکہ اگر آپ اس کے ممبر بن چکے ہیں تو پھر اس کی پالیسیز پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو امیر ممالک ہیں، ہم جیسے ممالک کو رگڑا دینے کا، دبانے کا. جیسے کسی دور میں ڈائریکٹ حملے کیے جاتے تھے، کالونیز بنائی جاتی تھیں، اب وہ دور نہیں رہا. اب معاشی طور پر جو ہے نا آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے IMF سے، ورلڈ بینک سے، WTO سے. اب یہ ادارے جو ہے نا، اب یہ ایک نیا طریقہ ہے یعنی دنیا کو کنٹرول کرنے کا بڑے ملکوں کی طرف سے. اس طرح کے اداروں کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لو جی چیپٹر ختم ہو گیا، اور شروع کرنے جا رہے ہیں جناب چیپٹر نمبر 6، پاکستان کی معیشت کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں. اب ہم نے کنسیپٹ سارے پڑھ لیے، اب ذرا ہم اپنی ڈائریکٹ اپنے ملک پہ اب آ رہے ہیں کہ کون سے شعبے میں ہماری کیا صورتحال ہے. اس میں ہم انڈسٹری، زراعت، بنیادی چیزوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ پہلے روشی پڑھتے رہا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.